علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ مالی اعتبار سے بہت مستحکم ہوں اور بچے اگر اچھے اسکولز میں پڑھ رہے ہوں اور صاحب ثروت ہوں، اس حوالے سے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ شخص جو ہے بڑی کامیاب زندگی گزار رہا ہے. تو کیا یہ جو تصور ہے، ایک سوچنے کی جو نظریہ فکر ہے، یہ درست ہے؟ کیا ایسے ہی لوگ کامیاب کہلائے جائیں گے؟ بہت شکریہ رئیس بھائی، آپ نے مقدمے کے اندر بہت بنیادی چیزوں کا ذکر کیا کہ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اگر کامیابی اور کامرانی کا معیار پوچھا جائے گا تو انہی چیزوں کا تذکرہ کریں گے کہ جس کے پاس بڑا بزنس ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، بڑا گھر ہے اور جس کا بڑا تعارف ہے، وہ کامیاب و کامران ہے. کامیاب آدمی کون ہے؟ وہ ساری کی ساری انہی چیزوں سے متعلق کر کے اس کو ذکر کیا جائے گا. یہ دنیا کی کامیابی ہے، یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے. ایک جو مومن کی فکر ہوتی ہے اور مومن کے سامنے جو زندگی ہے اور جو کامیابی ہے، اور سب سے بڑھ کر رئیس بھائی یہ ہے کہ ہم اپنے پاس سے کوئی بات کریں اور ہم اپنے پاس سے کسی کامیابی کا ذکر کریں تو وہ بات معتبر نہیں ہوگی. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس چیز کو کامیابی قرار دیا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کے جیسے کہ آپ نے حوالہ دیا، قرآن کے اندر دو لفظ خاص طور پر استعمال ہوئے. ایک تو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، یہاں پر افلح کا استعمال ہوا. دوسرا قرآن مجید کے اندر فاز یفوز فوزن کا جو لفظ ہے، هم الفائزون، کامیاب و کامران کو. تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا کون کامیاب ہے؟ فرمایا کہ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِي فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا. کیا بات. دنیا کے اندر اکرم کون ہے، محترم کون ہے، کون زیادہ معزز ہے؟ فرمایا جس کا لباس اچھا ہے، جس کا نام اچھا ہے، جس کی شہرت ہے، جس کے پاس مال ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ معیار نہیں. فرمایا ان اکرمکم، اکرم کیا کہنا ہے؟ سب سے زیادہ عزت و احترام والا محتشم وہ ہے. فرمایا جس کے بعد فرمایا وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقِي فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. فرمایا جو اللہ سے ڈر گیا، تقوی اختیار کیا، فرمایا وہ کامیاب و کامران ہو گیا. اس پر مزید آپ سے بات کریں گے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آج کامیابی ہمارے پروگرام کا موضوع ہے. ایک وقفہ آ گیا تھا، وقفے سے قبل علامہ لیاقت حسین صاحب کامیاب لوگوں کے حوالے سے قرآن کریم میں جو تصور موجود ہے اور جو چیزیں موجود ہیں اس کا وہ ارشاد فرما رہے تھے. میں چاہوں گا اپنی جملوں کو مکمل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ سے ڈر گیا، من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فرمایا وہ کامیاب و کامران. ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. فرمایا جس نے اللہ کے رضوان کو حاصل کر لیا، فرمایا وہ کامیاب و کامران ہے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ وذالک هو الفوز العظیم. فرمایا جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور اللہ نے اس پر رحم فرما دیا. کیا کہنا؟ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک هو الفوز العظیم. قرآن نے اس کو کامیاب و کامران قرار دیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری میں، تقوی میں اور خشیت کے اندر زندگی بسر کرتا ہے. فرمایا کامیاب و کامران وہ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ سارے ایک جیسے ہیں. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون. فرمایا کامیاب تو جنتی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی. ماشاءاللہ متعدد قرآنی آیات ماشاءاللہ اس حوالے سے آپ نے ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ تلاوت فرمائی. اچھا، کامیابی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. علامہ صاحب میں نے سوال ایک درمیان میں چھوڑا تھا کہ اب انسان کامیابی کی دوڑ میں جا رہا ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ زیادہ کمائیں یا اچھی زندگی گزاریں، لیکن ایک ہوتی ہے پرتعیش زندگی، ایک ہوتی ہے پر آسائش زندگی. تو اس کی حدود کیا ہیں اور کس حد تک انسان جو ہے اپنے لیے اس دنیا میں اپنے وسائل کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بہت خوبصورت قرآن کی فکر عطا فرمائی کہ انسان ابن الدرہم والدینار نہ بن جائے. اس کا جو مطمع نظر ہے، اس کا جو مقصد، اس کی جو منزل ہے، وہ صرف مال ہی مال نہ ہو جائے. اسلام کے اندر راہبانیت نہیں ہے. اسلام نے یہی کہا کہ کوشش کرو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اللہ کے فضل سے تعبیر کی ہے رزق حلال کو. لیکن فرمایا کہ انسان صرف مال کا بن جائے تو دیکھیں ایک مال اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی بھی محنت کرتا ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ اس میں برکت بہت عطا فرما دیتا ہے. وہ مال رب تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے. اس کو استعمال کرنا، حلال طریقے سے استعمال کرنا. آج ہمارے یہ بھی ہے کہ زیادہ مال آ جاتا ہے تو پھر سونے کی انگوٹھیاں اور سونے کی چینیں اور سونے کی گھڑیاں، سونے کے بٹن کہ بھئی یہ مالداری ذرا نظر آئے. ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں اس کے اثرات تمہارے جسم پر نظر آنے چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے کہ آپ حلال و حرام کی حدود کو پھلانگ کر جو ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو توڑ کر آپ جو ہے اس کا اظہار کرنے لگے، یہ غلطی کے اندر چلا جائے گا، خطا کے اندر، گناہگاری کے اندر چلا جائے گا۔ اس کے اندر رہتے ہوئے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے، لیکن بنیادی جو فکر قرآن نے عطا فرمائی ہے کہ مال کے اندر مستغرق ہو کر رب کو فراموش نہ کر دیں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے نا کہ دو طبقات کو ذکر کیا، ایک مفلحون ہے اور ایک خاسرون ہے۔ فرمایا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اگر تم ایسے بن گئے تو پھر مفلحون میں سے نہیں ہوگے، تم خاسرون میں سے ہو جاؤ گے۔ فرمایا اس کی طرف تم نے نہیں جانا ہے، تم نے مال بھی کمانا ہے۔ فاما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوى۔ فرمایا جو دنیا کے اندر مستغرق ہو گیا، تو یہ بنیادی چیز ہے کہ مومن کوشش بھی کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی ہمارے علماء نے مثالیں دی ہیں، سیدنا عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف، سفیان ثوری، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، بڑے بڑے جلیل القدر اللہ کے نیک بندے جو تاجر بھی تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، زندگی کے معاملات بھی چلاتے تھے، لیکن کبھی بھی دنیا اور دنیا کا مال ان کا مقصد نہیں رہا۔ مال کمایا، زندگی گزاری ہے۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ انسان اپنے انجام کو، آج دنیا میں پوچھو کون کامیاب ہے، کہ جی وہ کامیاب ہے جو اپنی اولاد کے لیے بہت چھوڑ کر گیا۔ فرمایا نہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا جو اس حال میں چلا گیا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا، اپنے آپ کو جنت کا مستحق کر کے چلا گیا، فرمایا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور ایک بات کہہ کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں کہ ہم مومن ہونے کی حیثیت سے رب سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں۔ فرمایا رب سے وعدہ کرتے ہیں، کسی شیخ سے بھی وعدہ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں بیچ دیتے ہیں، پھر بیعت کرتے ہیں۔ بیعت تو خیر آج بیعت الخیر تو نہیں، بیعت المال ہی ہے زیادہ تر، لیکن رب تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا ہوا قرآن مجید نے اس کے حوالے بھی فرمایا فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ ذلک هو الفوز العظیم۔ فرمایا ایک وہ جو تم نے بیع کی رب تبارک و تعالیٰ سے، معاملہ کیا اللہ سے، اس کو پورا کیا ہے، فرمایا تمہیں مبارک ہو، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ تو یہ لے کر گیا، اپنا ایمان سلامت دے کر گیا، فرمایا وہ کامیاب و کامران ہے، اس جہان میں بھی اس جہان کے۔ کیا کہنے؟ آخری سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں، علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ کامیابیاں حاصل کرنا، اس حوالے سے بات ہوئی، اور کیسی کامیابی ہونی چاہیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسی ہونی چاہیے؟ اگر کوئی شخص کامیابیاں حاصل کر لیتا ہے تو لوگ اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، جشن بھی مناتے ہیں کامیابیوں کا، تو کس طرح منانا چاہیے جشن، اور منانا چاہیے بھی یا نہیں، یا آگے کی فکر کرنی چاہیے؟ دیکھیے سیلیبریٹ جو کیا جاتا ہے، کسی کی خوشی پر تحسین کی جاتی ہے، اگر کوئی مجلس بطور شکر کے سجائی جاتی ہے، اس کو ہم خلاف شرع تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایمان والوں کی اس خوشی کو بھی منسوب کرتے ہیں تو اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ ھذا من فضل ربی ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرے رب نے عطا کی ہے۔ اس کو ایمان والے کبھی بھی اپنی صرف کوشش اور صرف اپنے ذہن اور اپنے کمال کی طرف منسوب نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس محفل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر کے اس کامیابی کو منسوب کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے یہ ہو گیا۔ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو کس نے غنی کر دیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے فضل سے نعمت مل گئی۔ بنیادی چیز یہ ہے، دیکھیں ہمارے علماء نے بڑی مضبوط گفتگو فرمائی اور سب سے زیادہ اللہ کے پاکیزہ کلام کا حوالہ دیا، یہ ہماری بنیاد ہے رئیس بھائی۔ یہ بحمداللہ تبارک و تعالیٰ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ کیو ٹی وی سے جو پیغام جاتا ہے دنیا کے اندر، سب سے مضبوط قرآن کا پہلا پیغام جاتا ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں آپ، ہم کو یہاں بیٹھ کر کوئی دنیا کو رہبانیت نہیں سکھا رہے کہ نہیں جی آپ چھوڑ دیں سارا کچھ اور سارے کاروبار حیات سب کچھ موقوف کر کے کونے میں بیٹھ جائے، تسبیح لے کے بیٹھ جائے۔ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ان کو دیکھیں آپ، حضور دعا کیا کرتے اللہم انی اعوذ بک من القلۃ والذلۃ، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ یہ ساری کی ساری دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انسان کو اللہ فقر سے محفوظ فرمائے، انسان کو رب تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ زوال نعمت جو نعمتوں کی عطا ہے، فرمایا کہ اس کے زوال سے، چھن جانے سے، عافیت کے پھر جانے سے محفوظ فرمائے۔ انسان دنیا کے اندر بھی اس کو صحت ہو، اس کو عافیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرض سے محفوظ فرمائے انسان کو۔ یہ ساری دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ پتہ چلا کہ یہ بھی کامیابی ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن ان نعمتوں کا اصول آج ہمارے یہاں جو تصور کیا گیا وہ بنیادی تصور تبھی ہے۔ مفتی اسماعیل صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، ایک تو ہم لقاء اللہ کو بھول گئے کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی، فرمایا وہ خسران نقصان پا گیا جو ایمان بھی نہیں لے کر آیا اور اس بات کا بھی اسے یقین نہیں ہے کہ اسے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، فرمایا وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو بنیادی یہ تصور جب ہوگا
کہ مجھے میرے رب کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر ان نعمتوں کے حصول کے لیے ہم کیا کریں گے رئیس بھائی؟ غلط راستہ نہیں اختیار کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا صاحب آج کے دور کی کہاں بات کرتے ہیں, آج تو بازار میں نکل جائیں, جیسے کر سکتے ہیں کر کے لے کر آئیں. یہ نہ سوچیں کہ حلال ہے حرام ہے, کسی کی گردن کاٹ کے لا رہے ہیں, کسی کو ظلم کر کے لا رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, مال کو جمع کریں, مال 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 مال. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ کامیابی نہیں فرمائی, فرمایا کامیاب وہ ہے, جیسے کہ علامہ صاحب نے حضرت نے حوالہ دیا کہ صرف یہ کہتا ہے کہ دنیا مل جائے, دنیا مل جائے, ربنا آتنا فی الدنیا, اے خدا دنیا دے دے, دنیا دے دے. فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق, اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. مومن رب سے مانگتا ہے تو کامل مانگتا ہے, دونوں جہانوں کی دائمی عزتیں مانگتا ہے کہ خدا یہاں بھی عزت دینا اور میدان معاشر کے اندر بھی رسوا نہ فرمانا. یہاں عزتیں مل جائیں, یہاں چمکتے ہوئے کپڑوں میں بیٹھے ہوئے ہوں, اور وہاں میدان معاشر کے اندر انسان کی رسوائی ہو. مومن جب بھی رب سے مانگتا ہے تو کامل مانگتا ہے, اور کامل کامیابی کامرانی یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ انسان کو دونوں جہانوں کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے, اور رب تعالیٰ کرم فرمائے. ہم سب جو ہے عصری تعلیم کے خلاف نہیں ہیں, ڈاکٹر صاحب تو بلکہ پڑھاتے ہیں عصری تعلیم, اور ہم سب کے بچے عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ وہ بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہوں اور دوسروں کے بچوں کو جو ہے وہ افغانستان بھیج رہے ہوں, ان لوگوں میں سے نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں, سب کے بچے پڑھیں, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے لیے اتنی جد و جہد اور محنت کرتے ہیں. امریکہ میں ڈاکٹر صاحب ایک شہر کے اندر ایک ڈاکٹر صاحب کے والد فوت ہو گئے, تو ورکنگ ڈیز میں سے مصروفیت ہوتی ہے بہت زیادہ. انہوں نے کہا کہ ان کو رکھتے ہیں کولڈ ہاؤس کے اندر, ہم فارغ ہوں گے سیٹرڈے سنڈے کو, تو تب جا کر ان کے معاملات کو ہم دیکھ سکیں. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. تو وطن چھوڑا, گھر بار چھوڑا, سب کچھ چھوڑا ان کی تعلیم کے لیے, ان کے مستقبل کے لیے. آج ان کی میت پڑی, وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آئی ایم بزی ورکنگ ڈیز, سیٹرڈے سنڈے کو دیکھوں. یہ لمحہ فکری علامہ صاحب, یہ نہ ہو کہ آخر کے اندر ہمارا انجام یہ ہو جائے. ہم کہتے ہیں پڑھائیں بچوں کو, آپ کہتے ہیں مولوی لوگ خواہ دیکھیں, آپ پڑھائیں بچے کو, کل یہ نہ ہو کہ آپ کی میت پڑی ہو اور ان ڈاکٹر صاحب کو ٹائم نہ بھولے. ٹھیک ہے, دین دینا نہ بھولے. دین دینا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب کی تشریف آوری کا.